جی چلیں جی، قادری صاحب کے تینوں حوالے جو ہیں وہ اب اللہ کے حوالے ہو چکے ہیں۔ ایک علامہ حلی کا حوالہ پہلا، وہ بھی پروگرام کی طرح جو ہے وہ ہو چکا ہے، جیسے وہ آج کل چل رہا ہے نا پروگرام، تو ہو گیا۔ تو اردبیلی صاحب کا بھی حوالہ جو ہے وہ گیا، اور مامکانی صاحب کا حوالہ بھی جو ہے وہ بڑھ گیا ہے تقریباً۔ اب چلتے ہیں اگلے کلپ کی طرف، کلپ بعدی۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑے عالم شیعہ مجتہد اور ان کی علم حدیث اور علم رجال کے ماہر شیخ المفید، وہ اپنی کتاب تصحیح و اعتقاد الامامیہ، تصحیح و اعتقاد الامامیہ، اس کے صفحہ 149 اور 150 پر لکھتے ہیں اگلا حوالہ، کہتے ہیں ھذا الکتاب غیر موثوق بہ، یہ کتاب کلیتاً غیر ثقہ ہے، ناقابل اعتبار، ناقابل اعتماد ہے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اس کتاب سے بھی اور اس کتاب کے اندر جو کچھ مروی ہے اس سے اجتناب کریں، بچیں۔ چلیں جی، اگلا حوالہ قادری صاحب نے دیا ہے شیخ مفید کی تصحیح الاعتقادات سے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے کی کیا حقیقت ہے، وقت تھوڑا کم ہے، جلدی جلدی جو ہے وہ اب ان کے حوالے کی جانب چلتے ہیں۔ چونکہ وہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم جو اپنے تعلیقیں لگانا چاہتے تھے وہ تو نہیں لگائیں گے، تو اب ہم جاتے ہیں کہ جو علامہ طاہر القادری صاحب نے یہ جو حوالہ بیان کیا ہے، اس حوالے کی کیا حقیقت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علی فرض ثبوت، اگر ہم مان لیں کہ علامہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس کتاب میں جو ہے وہ تدلیس ہوئی ہیں یا اس میں تخلیط ہوئی ہیں، تو ہمیں یہ بات تو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ یہ کتاب بھی ٹھیک ہے، چونکہ کتاب کو موضوع نہیں کہا ہے شیخ مفید نے، اور سلیم کو بھی موضوع نہیں کہا ہے، بلکہ انہی عبادت سے پہلے کہا ہے والمعنی فیہ صحیح، یہ جو روایات ہیں سلیم بن قیس کی وہ صحیح ہے، یہ شیخ مفید نے کہا ہے۔ یعنی آپ ابھی تک جو مقدمہ باندھ کے آئے ہیں اس پہ شیخ مفید نے پانی پھیر دیا ہے۔ ان کے نزدیک نہ تو کتاب موضوع ہے، منگھڑت ہیں، نہ ہی سلیم بن قیس ہلالی موضوع ضعیف راوی ہیں یا جس کے وجود میں شک کیا جاتا ہے، نہ ہی ابان بن ابی عیاش ضعیف ہیں۔ اگر ضعیف ہوتے تو وہ نقل کرتے۔ ہاں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں تخلیط ہوئی ہے اور اس میں تدلیس ہوئی ہے، اور کیا کریں؟ علماء کی طرف رجوع کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شیخ مفید کی بات مان لیتے ہیں کہ اس میں تخلیط ہوئی ہے اور تدلیس ہوئی ہے۔ اگر ہم مان لیں تب بھی یہ ماننا ہمارا بغیر دلیل کے ہوگا، چونکہ شیخ مفید نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی ہے۔ شیخ مفید اگر وہاں دلیل دیتے، یعنی ہم ابھی بھی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ابھی بھی ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہمارے شیخ آپ کے اوپر اللہ رحم کریں، آپ نے یہاں پہ دلیل نہیں دی ہے، وہ دلیل آپ دے دیتا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کتاب میں کیا تدلیس ہوئی ہے۔ تو شیخ مفید نے تو وہ نہیں لکھی ہے۔ شیخ مفید نے علی فرض ثبوت، ابھی میں بیان کروں گا کہ شیخ مفید کی عبارت نہیں ہے یہ، علی فرض ثبوت کہ شیخ مفید نے اگر یہ کہا ہے تو شیخ مفید نے کوئی دلیل نہیں دی ہے۔ دلیل نہیں دی ہو تو بغیر دلیل کی بات تو ہم کسی کی بھی تسلیم نہیں کر سکتے، ایک مبہم جا رہا ہے۔ جی، ایک مبہم سی بات ہے۔ ایک بات جو بغیر دلیل کی ہو اگر کوئی عالم کرے تو وہ اس عالم کے لیے حجت ہے، میرے لیے حجت نہیں ہو سکتی، کسی دوسرے شیعہ کے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، کسی سنی کا جو ہے وہ مکالمہ شیخ مفید سے ہو جائے، وہ شیخ مفید کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں تخلیط ہے، تدلیس ہے، اس کتاب کو یعنی سلیم بن قیس کی کتاب کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن یہی بات کوئی بھی سنی دیگر کسی شیعہ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس پہ دلیل موجود نہیں ہے۔ تیسری بات ہم کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ اور وہی کہ کیا یہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے یہ کتاب ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تصحیح الاعتقادات، یہ آپ دیکھیں، میں خود اہل سنت جو ہمارے بھائی ہیں میں ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تصحیح الاعتقادات کے بارے میں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، کہ کیا وہ شیخ مفید کی کتاب ہے یا نہیں ہے، کیا ان تک جو ہے وہ صحیح سند سے صحیح نسبت جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ قبل اسی کہ میں حوالہ دکھاؤں، میں یہ بات ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ مفید کے جو تراجم لکھے گئے ہیں، کہ ہمارے علماء نے جو ان کے کتابیں گنی ہیں، ان کتابوں میں تصحیح الاعتقادات نامی کتاب ہے ہی نہیں۔ آپ لے آئیں، اگر کسی نے، علامہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طوسی شیخ الطائفہ ہیں، انہوں نے اگر لکھی ہو تو سامنے لائیں۔ اسی طرح علامہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اگر کی ہے اور لکھا ہے کہ ان کی کتابوں کی فہرست میں ایک کتاب کیا ہے؟
ایک تصحیح الاعتقادات ہے، تو آپ لے آئیں، ہم مان لیں گے۔ ہمارے علماء نے ان کی کتب جہاں پہ بیان کی ہیں اس کتاب کا نام ہی نہیں لیا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہمارے علماء نے نہ فقط یہ کہ نام نہیں لیا، بلکہ اعتراف کیا ہے کہ یہ کتاب کی نسبت جو ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ کتاب ہے فاطمۃ الزہرا، آگے ہمارے دوست جو ہے نا دکھائیں، ہاں یہ شیخ احمد سلمان جو تیونس کے ہمارے عالم دین ہیں حفظہ اللہ، ان کی کتاب ہے احداث بعد الرحیل الخاتم، یعنی رسول اللہ کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے اور اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور ابھی شاید بہت ہی عنقریب یہ ترجمہ ہمارے دوستوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس کتاب میں شیخ سلمان رحمۃ اللہ علیہ نے حفظہ اللہ نے صفحہ نمبر 634 پہ کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ فکتاب تصحیح اعتقادات الامامیہ، تصحیح اعتقادات الامامیہ کی جو کتاب ہے وہ لا یعرف للکتاب سند اصلاً اس کتاب کی کوئی سند ہے ہی نہیں ہم تک پہنچی ہوئی۔ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَصْحَابُ الْفَحَارِسِ عِنْدَ تَرْجَمَتِهِمْ للشیخ مفید، شیخ مفید کے ترجمے میں شرح حال میں اصحاب فہارس نے کہ جو لکھتے ہیں کہ فلاں نے کتنی کتنی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے لکھا ہی نہیں اس کتاب کو، اس کتاب کا نام ہی نہیں ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں سب سے قدیمی ترینی نسخہ جو تصحیح اعتقادات کا نسخہ ہے وہ یرجع للقرن الحادی عشر للہجرہ، وہ 11ویں صدی ہجری میں ہے۔ 11ویں صدی ہجری میں، 11ویں صدی ہجری سے پہلے کسی کے ہاں بھی اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ شیخ مفید کی کتاب ہے۔ اگر ہمارے اہل سنت بھائیوں نے تحقیق کی ہو اور وہ دکھا سکیں کہ علامہ ہلی نے لکھی ہے لیکن فلاں نے لکھا ہے کہ یہ شیخ مفید کی کتابیں، تو ہمیں دکھا دیں، ہمارے علم میں اضافہ کریں، ہم خوش ہو جائیں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے۔ وَلَمْ يُعْرَفْ هَذَا الْكِتَابِ قَبْلَ زَمَانِ الْمَجْلِسِ، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس کتاب کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب کو رد کرنے کے لیے ایک ایسی کتاب کا سہارا لے رہے ہیں جو 11ویں صدی ہجری سے پہلے معروف ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے شیخ مفید کی کتاب ہے۔ تو یہاں شیخ مفید کے بارے میں یہ کہنا کہ شیخ مفید نے کہا ہے کہ اس کتاب میں جو ہے وہ تخلیط اور تدلیس ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ ظلم ہے، چونکہ ان کی بات ان تک ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ ابھی تک جتنے دلائل دے رہے ہیں وہ باتیں ہیں جو کہ ثابت ہی نہیں ہیں۔ نہ ابن غزائری کی بات ثابت ہے، نہ ہی جو عبارت آپ نے پیش کی وہ امام قانی صاحب نے لکھی ہے، اور نہ ہی یہ جو عبارت آپ پیش کریں یہ شیخ مفید سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا آپ پہلے کتب کی صحت کے بارے میں جو جانچ پڑتال کیا کریں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اگلی بات جو طاہر القادری صاحب نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہاں پہ کوئی متدین انسان ہو، دیندار انسان ہو، وہ کیا کریں، وہ جائیں اور علماء سے پوچھیں۔ میں یہاں پہ صرف یہی کہتا ہوں کہ علامہ طاہر القادری صاحب، یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ یہ بات ہر کتاب کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں۔ کوئی بھی کتاب ہو ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب میں، چونکہ ہم قرآن کے بعد کسی کتاب کو بھی اول سے آخر تک صحیح نہیں کہتے، آپ کے ہاں بخاری مسلم کو اول سے آخر تک صحیح مانا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں اس کتاب میں ضعیف روایات بھی ہوتی ہیں، اور اس کتاب میں جو ہے ایسی روایات بھی ہوتی ہیں جو کہ جن کو جو ہے نہیں مانا جاتا، جن کو قابل اطمینان نہیں سمجھا جاتا، تو اس کی پہچان کے لیے آپ علماء کی طرف رجوع کریں۔ بلکہ یہ باتیں تو آپ کے بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہیں، بخاری اور مسلم کی کچھ روایات کے بارے میں، کچھ عبارتوں کے بارے میں کلام موجود ہیں، تو کیا پوری کی پوری بخاری اٹھا کر سیٹ پہ پھینکیں؟ نہیں، اگر ایسی کوئی عبارت، کوئی ایک آپ کہیں کہ لائن یا کوئی ایسی کوئی عبارت موجود ہو سلیم بن قیس کی کتاب میں، تو اس کا کبھی بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ سلیم بن قیس کی کتاب ہی ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں خود بخاری مسلم کے بارے میں، یہاں البانی صاحب کی کتاب ہے مختصر صحیح الامام البخاری، یہ آپ دکھا دیں، مختصر صحیح الامام البخاری۔ دراصل یہاں پہ جو شہباز بھائی علامہ البانی صاحب جو تھے وہ اصل میں صحیح بخاری کے اوپر تحکیم لگانا چاہتے تھے، لیکن وہ ڈرتے تھے لوگوں سے، چونکہ صحیح بخاری کے مقابلے میں آنا کوئی مذاق نہیں ہے، وہ ایک بت بن چکی ہیں اور ان کو کوئی آسانی سے کوئی نقد نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پھر لکھا مختصر صحیح البخاری،
مختصر صحیح بخاری کے جلد رابع میں، اور اس کے صفحہ نمبر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، باب 37 ہے اور اس کا صفحہ بنتا ہے 356 پہ۔ یہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس روایت میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت میں علامہ البانی صاحب ابھی کیا کہتے ہیں؟ اس روایت میں یہ جو الفاظ ہے قبل ان یوحى الیہ وہو نائم، اور یہ الفاظ الجبار رب العزت فتدلی واستيقظ وهو في المسجد الحرام، یہ سارے کے سارے الفاظ، یہ تینوں کی تینوں جملے، کل ذالک مما عدہ العلماء من اغلاط شریک بن عبداللہ، یہ علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث کا حصہ ہے نہیں، یہ شریک بن عبداللہ کے اغلاط ہیں، ان کی غلطیاں ہیں جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ بلکہ اس کا مجھے ایک کتاب میں جو اردو کتاب ہے وہاں سے مجھے ملی، میں چاہتا ہوں کہ اس اردو کتاب سے بھی پیش کروں تاکہ ہمارے دوستوں کو معلوم ہو جو اردو عبارت ہے۔ یہ ہے تبیان القرآن، تبیان القرآن آپ دیکھیں، تبیان القرآن اس کے جلد 4 پہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے آپ صفحہ نمبر 157 پہ آپ دیکھیں۔ یہ امام مسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں جہاں پہ ہے کہ ابو ہریرہ نے، جناب ابو ہریرہ سے نقل ہے کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے 7 دنوں میں پیدا کیے ہیں یا 8 دنوں میں بنائی ہے، وہ پوری عبارت یہاں موجود ہے جو کہ قرآن کے صریح خلاف ہے۔ اس کے اوپر ابھی کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اس کے اوپر، یہ جو عبارت ہے اس میں ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں صرف زمین کی پیدائش 7 دنوں میں ذکر کی گئی ہے، جبکہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ تصریح ہے کہ تمام زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش 6 دنوں میں کی گئی ہے۔ اس لیے یہ حدیث صریح قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر معتبر ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امام بخاری اور دیگر حفاظ حدیث نے اس حدیث پر تنقید کی ہے کہ ابو ہریرہ نے اس کو کعب احبار، جو پہلے یہودی تھا، اس سے سنی ہے یہ حدیث، یعنی یہ اسرائیلیات میں سے ہے، یہ رسول کی حدیث نہیں ہے۔ پھر پورا یہ لے کے آئے ہیں کہ فلاں فلاں نے اس کے اوپر رد کیا ہے۔ پس واضح ہوا میرے بھائیوں کہ یہ جو ایسی عبارات کہ جو قابل گرفت ہوں، جہاں پہ یہ شائبہ ہوں کہ یہ مثلا تقلید ہے، تدلیس ہے، اور اس کے جو ہے وہ صحت یا ضعف ہونے میں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ بخاری مسلم کے بارے میں بھی یہی ہے، نہ فقط یہ کہ سلیم ابن قیس ہلالی کے بارے میں، یہ کافی کے بارے میں بھی یہی ہے۔ آپ کافی جب پڑھنا چاہیں اور آپ کو معلوم نہ ہو، آپ ایک عام شخص ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون صحیح نہیں ہے، کون سی معتبر ہے، کون سی معتبر نہیں ہے، آپ علماء کی طرف رجوع کریں، اور بخاری مسلم کے بارے میں بھی آپ یہ علماء کی طرف رجوع کریں۔ تو اس سے تو کتاب کو آپ مشکوک نہیں بنا سکتے۔ آپ اس بات کو کیسے اٹھا کر، آپ اگر شیخ مفید نے یہ بات کی بھی ہے تو اس کو آپ کیسے جو ہے وہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ شیخ مفید نے اس کتاب کے بارے میں جو ہے وہ تردد کا اظہار کیا ہے۔ میں یہاں پہ اینڈ پر بہت اختصار کے ساتھ کچھ حوالے پیش کرتا ہوں چونکہ ہمارا ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے۔ شیخ مفید خود حضرت زہرا کی شہادت کے قائل ہیں، یہ ان کی کتاب ہے کتاب المزار۔ یعنی قادری صاحب آپ کے نا درد کی دوا نہیں بن رہے شیخ مفید صاحب، درد کی دوا نہیں ہے، وہ خود قائل ہیں۔ ہاں، تو آپ کو مدعا کے مطابق دلیل دینے ابھی جو ہے وہ نہیں آیا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ دکھائیں جی یہ کتاب المزار، یہ کتاب المزار دیکھیں آپ، اس کے شیخ مفید کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس کے جو ہے وہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر بنتا ہے اس کا 179۔ یہاں پہ یہ زیارت نقل کر چکے ہیں، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت ہے کہ آپ نے ان کی زیارت کیسے کرنی ہے۔ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، السلام علی ابنتک الصدیقۃ الطاہرہ، السلام علیک یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یا سیدۃ نساء العالمین، ایتھا البتول الشہیدۃ الطاہرہ۔ شہیدۃ الطاہرہ، شہیدہ ہے۔ آپ نے جب حضرت زہرا کو مخاطب کرنا ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ اے شہید کی گئی بی بی، اے جن کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ کون نقل کرتا ہے؟ اس روایت کو نقل کرتے ہیں خود شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، یا ان کی ایک اور کتاب کتاب الاختصاص، اگرچہ اس کتاب کے بارے میں بحث موجود ہے کہ ان کی ہے یا نہیں، لیکن ہمارے بہت سے علماء نے کہا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ الاختصاص میں آپ دیکھیں، یہاں پہ یہ روایت نقل کرتے ہیں فلقیہ عمر، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو ہے وہ سامنا جناب عمر سے ہوا،
اور جناب عمر نے کہا اے رسول کی بیٹی ما ھذا الکتاب الذی معک، یہ سند جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے؟ اور رسول بی بی نے کہا کہ یہ سند مجھے ابو بکر نے دی ہے، جناب ابو بکر نے برد فدق، اور فدق کو واپس کی ہے مجھے۔ جناب عمر نے کہا کہ مجھے دکھا دیں۔ حضرت زہرا نے اس کا انکار کیا کہ یہ سند میں تجھے نہیں دوں گی۔ فرفسھا برجلہ، تو حضرت زہرا کو انہوں نے اپنی لات سے مارا۔ وکانت حاملہ بابن اسمہ المحسن، اور حضرت فاطمۃ الزہرا ان کے شکم مبارک میں حضرت محسن بھی تھے۔ فاسقطت المحسن من بطنہا، یہی کام جناب عمر کا یہی کام حضرت محسن کی شہادت کا سبب بنا۔ ثم لطمہ، پھر ان کو پھر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ یہ دیکھیں یہ باتیں لے کے آ رہے ہیں کون؟ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنی کتابوں میں نقل کر رہے ہیں۔ بس آپ کی جو ہے وہ مدعا کے اوپر یہ کبھی بھی کہ یہ شیخ مفید اس کتاب کو نہیں مانتے یا اس واقعے کو نہیں مانتے، یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ تخلیط اور تدلیس کی بات ہو تب بھی کتاب کو آپ مورد شک قرار نہیں دے سکتے، چونکہ یہ تخلیط اور تدلیس تو آپ کو بخاری اور مسلم میں ہوئی ہے آپ کے اپنے علماء کے کہنے کے مطابق، اور آپ کے اپنے علماء نے کہ یہ اسرائیلیات ہیں، قرآن کے صریح مخالف روایات ہیں۔ تو اس کا معنی ہے اگر آپ تخلیط اور تدلیس کو معیار بنا کر ایک کتاب کو رد کریں گے تو آپ سامنے آ جائیں، آپ پہلے بخاری اور مسلم کا انکار کریں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نہ فقط یہ کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ حضرت زہرا کی شہادت کے جو ہے وہ اقرار کرتے تھے اور وہ شہادت کے قائل تھے، آپ کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ شیخ مفید حضرت زہرا کی شہادت میں روتے ہیں۔ یہ آخری حوالہ میں بتاتا ہوں، پھر شہباز بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ تثبیت دلائل النبوہ، یہ اگر دکھا سکیں تثبیت دلائل النبوہ، قاضی عبد الجبار، یہ قاضی عبد الجبار مشہور عالم ہیں، یہ 1415 ہجری میں یعنی 415 ہجری میں، یعنی شیخ مفید کے ہم اثر ہیں، اور شیعہ کے خلاف کتابیں لکھی ہیں اس نے، اور اس کے رد میں شیعوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ایک ایسا شخص ہے یہ جو سید مرتضیٰ شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الشافی فی الامامہ، وہ اسی کی رد میں ہے، یعنی عبد الجبار کی رد میں ہے۔ یہ اپنی اس کتاب میں تثبیت دلائل النبوہ میں کیا لکھتے ہیں، یہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 594 پہ، وہ لکھتے ہیں وفی ھذا الزمان، اس زمانے میں، اور ان میں کون ہیں؟ یہ ابراہیم بن غسان، جابر المتوفی فلاں، اور ابو الفوارس، اور یہ فلاں فلاں نام، ابی محمد الطبری، ابو الحسن الحلبی، ابی یتیم الرلبائی، ابی تماسم التجاری، ابو الفلاں فلاں، یہ پورا نام، ابی خزیمہ و ابی عبداللہ محمد ابن نعمان۔ کس کا نام ہے محمد ابن نعمان؟ شیخ مفید کا نام ہے، ابو عبداللہ محمد ابن نعمان۔ یہ کون ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مصر میں بھی ہیں یہ علماء، کچھ مصر میں ہیں، کچھ یہ کو فلاں، کچھ دمشق میں، کچھ اسقلان میں، کچھ بغداد میں، وہ بغداد میں شیخ مفید تھے۔ پھر کہ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ، یہ سارے کے سارے يَدَّعُونَ التَّشَيُّعَ، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں، رسول اللہ کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فَيَبْكُونَ عَلَى فاطمہ، یہ حضرت فاطمہ کے مصائب پہ روتے ہیں، وَعَلَى ابْنِهَا الْمُحْسِنِ، اور ان کے بیٹے محسن کے شہادت پہ روتے ہیں۔ وہ محسن کہ الذی زعموا ان عمر قتلہ، کہ جن کے بارے میں یہی شیعہ علماء یعنی شیخ مفید اور دیگر علماء جن کے نام لیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کرنے والا کون ہے، ان کو شہید کرنے والا کون ہے؟ وہ جناب عمر ہے۔ آپ کے اپنے علماء کی شہادت اور گواہی وہ یہ بیان کرتی ہے، جو خود شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں۔ شیخ مفید 413 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ 2 سال بعد فوت ہوئے ہیں 415 ہجری میں۔ بس واضح ہوا کہ آپ کی یہ بات کہ شیخ مفید اس کتاب کو نہیں مانتے یا حضرت زہرا کی شہادت ان کے ہاں مشکوک ہو، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بغیر دلیل کی بات ہے۔ جی شہباز بھائی۔ جی عماد بھائی، یہیں پہ ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ قادری صاحب کا رد جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک ان کی بات کے اوپر پکڑ کی جائے گی، اور ان کا رد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگلی اقساط میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اور عماد بھائی کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔